السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو ہنٹیڈ ہارر پوڈ کاسٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو ہنٹیڈ ہارر پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پہ بیتی ایک سچی، ناقابل یقین اور پراسرار کہانی۔ کسی کی کہانی میری زبانی۔ لاسٹ 4 منتھ سے میری ساس اور ان کے سیکنڈ ہسبینڈ میرے ساتھ رہ رہے تھے۔ کیونکہ میری ساس بہت بیمار تھی تو میں انہیں اپنے پاس لے آئی ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے۔ 5 روز ان کا ٹریٹمنٹ ہوا اور 26 جولائی صبح فجر 5:40 پہ میری ساس کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں اپنی ساس سے بہت زیادہ اٹیچ تھی، اتنا کہ میں اپنی سگی امی سے بھی نہیں تھی۔ جب میں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے ڈرائنگ روم میں جا رہی تھی تو سڈنلی مجھے لگا کہ میری ساس کے کمرے میں کوئی ہے۔ آج صبح سے میں ان کے کمرے کی صفائی میں لگی ہوئی تھی کیونکہ مجھے صبر نہیں آ رہا تھا بالکل بھی۔ تو میں اپنی ساس کے روم میں گئی، وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں نے امی کے ہی روم میں نماز پڑھی اور تسبیحات پڑھ رہی تھی کہ میں نے دیکھا سامنے ڈرائنگ روم میں امی صوفے پہ بیٹھی ہیں۔ پہلے تو لگا شاید میرا وہم ہے، کیونکہ امی کا جنازہ اسی ڈرائنگ روم میں رکھا گیا تھا اور وہیں سے ان کو رخصت کیا گیا تھا۔ خیر، روم کی لائٹس بند کی، میں اپنی تسبیحات پڑھ رہی تھی اور بار بار مجھے امی کی آواز آ رہی تھی جیسے وہ مجھے بلاتی تھی، عائشہ بیٹی۔ پھر تیسری بار آواز بالکل میرے برابر سے آئی۔ میں کانپ گئی، میں نے ریئیکٹ نہیں کیا۔ مجھے لگا کہ میں نے کافی دن سے اپنی ڈپریشن اور انزائٹی کی میڈیسنز نہیں لی ہیں، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ مجھے ہیلوسینیشن ہو رہی ہے۔ میں خاموشی سے اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ اچانک میرے ہسبینڈ روم سے آئے کہ عائشہ، امی امی امی، بس یہ بول کے ان کے پسینے چھوٹ گئے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس برا خواب دیکھا ہے۔ میں واضح کر دوں، میرے ہسبینڈ 21 سال بعد اپنی امی سے ملے تھے اور ان 4 مہینوں میں وہ بھی تھوڑے بہت امی سے اٹیچ ہو گئے تھے۔ میں اپنے روم میں آ کے لیٹ گئی، استغفراللہ کی تسبیح پڑھ رہی تھی تو سڈنلی مجھے روم کے ڈور سے باہر کی لائٹس کھلی دکھائی دی جو میں نے بند کی تھی۔ میں باہر گئی تو امی پلنگ پہ بیٹھی تھی۔ میرے اعصاب میرا ساتھ دینا چھوڑ گئے تھے۔ میں چیخنا چاہ رہی تھی مگر میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر میں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کے آخری کی 2 آیات پڑھنے لگی۔ ایک دم سے امی نے کہا اپنی آواز میں سورہ رحمان بھی سنا دو، اور آج میری بیٹی مجھ پہ دم بھی نہیں کرے گی۔ میں پاگلوں کی طرح رونا شروع ہو گئی اور سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ میں امی کے برابر میں بیٹھی، مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگا۔ اور پھر امی نے کہا کہ میں کسی کو معاف نہیں کروں گی، بیٹی بتا دینا سب کو۔ کچھ پرسنل چیزیں ہیں جو میں یہاں نہیں آپ لوگ کو بتا سکتی۔ خیر، میں نے امی سے کافی دیر تک باتیں کی اور پھر ایک دم سے دیکھا امی چلی گئی۔ میں بہت روئی اور نیند کے غلبے کی وجہ سے اپنے بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی۔ اس کے بعد بار بار باہر لاؤنج کی لائٹس مستقل جل رہی تھی، خود آف ہوتی اور خود آن ہوتی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اور اس کے بعد سے امی کے کمرے سے بار بار آوازیں آ رہی ہیں مستقل، کیونکہ وہ کمرہ ہمارے برابر میں ہی ہے۔